آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے دانیال نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتے پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھر میں آیا۔ اس کے بالا خانے کی کھڑکیاں یروشلم کی طرف کھلی تھیں اور اس نے گھٹنے ٹیک کر دن میں 3 دفعہ نماز اور خدا کی ستائش کی، جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ یوں ان آدمیوں نے اکٹھے ہو کر دانیال کو دیکھ لیا اور اسے اپنے خدا کے حضور دعا اور منت کرتے پایا۔ تب وہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کے آئین کے بارے میں بات کر کے کہا، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ جو کوئی 30 روز تک سوائے تیرے اے بادشاہ کسی معبود سے یا انسان سے درخواست کرے تو وہ شیروں کے گڑھے میں ڈالا جائے؟ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ قانون مادائی و فارس کے مطابق جو ناقابل تنسیخ ہے، یہ بات پختہ ہے۔ تب انہوں نے عرض کر کے بادشاہ کے حضور کہا، اے بادشاہ، یہ دانیال جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس فرمان کی جس پر تو نے دستخط کیے ہیں، بلکہ دن میں 3 مرتبہ اپنی دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت غمگین ہوا اور قصد کیا کہ دانیال کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے حضور اکٹھے ہوئے اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو جان لے کہ قانون مادائی و فارس میں یہ ہے کہ یہ آئین یا فرمان بادشاہ نے صادر کیا ہو وہ ہرگز نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور دانیال پیش کیا گیا اور شیروں کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ پر بادشاہ نے کلام کر کے دانیال سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہر وقت عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور ایک پتھر لایا گیا اور گڑھے کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی خاتم اور اپنے امرا کے خاتم سے اس پر مہر کر دی تاکہ دانیال کے بارے میں ارادہ تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے محل کو گیا اور رات بھر فاقہ کیا، اور اس کے سامنے عیش و نشاط کی کوئی چیز نہ لائی گئی، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کے گڑھے کی طرف چلا گیا۔ جب بادشاہ گڑھے کے نزدیک پہنچا تو اس نے غمناک آواز سے دانیال کو پکارا، اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ دانیال نے بادشاہ کو جواب دیا، اے بادشاہ، تو ابد تک زندہ رہ۔ میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا تو اس نے شیروں کا منہ بند کر دیا، اور انہوں نے مجھے ایذا نہیں پہنچائی، کیونکہ اس کے حضور میں بے گناہ پایا گیا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے کوئی بدی نہیں کی۔ تب بادشاہ نہایت ہی خوش ہوا اور حکم دیا کہ دانیال کو گڑھے سے باہر نکالیں۔ بس دانیال گڑھے سے باہر نکالا گیا اور اسے کوئی ضرر نہ پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر بھروسہ رکھا تھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا اور وہ آدمی جنہوں نے دانیال پر عیب لگایا تھا لائے گئے اور بال بچوں سمیت شیروں کے گڑھے میں ڈال دیے گئے، اور اس سے پیشتر کہ وہ گڑھے کی تہہ تک پہنچے، شیروں اور ان کی تمام ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ آمین۔